بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم متن الکافی کا سبق نمبر 33 پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق کی تشریح ہو چکی ہے، البتہ اس کی عبارت باقی ہیں۔ تو آج ہم نے جو کافیہ کی 5 اقسام تھی، ان 5 اقسام میں تیسری قسم یعنی اس کی کافیہ کے حرکات، اور اسی طریقے سے چوتھی قسم اقسام کافیہ، ان دونوں کی عبارت حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے کافیہ کے ابحاث پڑھی تھی، ان ابحاث میں تیسری بحث حرکات ہوا ستن، اس کی حرکات 6 ہیں۔ اولھا مجرا، پہلے کا نام مجرا ہے۔ مجرا کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے حرکات کا مطلب یہ کہ شاعر نے پہلے شعر کے اندر جس حرکت کو استعمال کیا ہے، شعر کے آخر تک اسی حرکت پر چلے گا، اس کو حرکات کہتے ہیں۔ کافیے میں جو حرکت ہوگی تو آخر تک اس حرکت کا ہونا لازمی ہے۔ اس میں سب سے پہلی قسم ہے المجرا، وہو حرکت الروی المطلق، کہ وہ روی مطلق کی حرکت۔ تو روی مطلق کہتی اس کو ہے جو متحرک ہو۔ ثانیہ، دوسری قسم ہے النفاذ، یعنی نفاذ، وہو حرکت ہاء الوصل، یعنی ہائے وصل کی حرکت، کئی وافقہا میں ہا، ویحسنونہ میں نو، ونعلہ میں ہی۔ یہ ہم مقابل میں پڑھ چکے ہیں، اور ہر ایک پر الگ الگ شعر بھی پڑھا گیا ہے، اس لیے یہاں صرف اشارہ دیا جا رہا ہے، باقی شعر اور اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ثالث الخضو، تیسری حرکت جو ہوگی اس کا نام خضو ہوگا۔ خضو کا معنی اتباع کرنے کے آتے تابع۔ وہو حرکت ما قبل الردف، ردف سے پہلے والی جو حرکت ہوتی ہے اس کو خضو کہتے ہیں۔ کا حرکت باء البالی، جس طریقے سے بالی کی با کی حرکت، وہ شین مشیب، مشیب کی شین کی حرکت، وہ ہائی سرحوب، اور سرحوب کی ہا کی حرکت۔ رابعہا الاشباہ، چوتھی قسم ہے اشباہ، وہو حرکت الدخیل، وہ دخیل کی حرکت، کا کسرت لام سالم، جس طریقے سے لام سالم کا کسرہ، سالم لام کا جو کسرہ ہے اس کو دخیل کہتے ہیں۔ وضمۃ فاء التدافعی، تدافعی کی فا کا ضمہ، یہ بھی ایک شعر سے اخذ کیے گئے ایک شعر کی طرف اشارہ ہے۔ وہ فتحۃ واو تطاولی، اسی طریقے سے تطاولی میں جو واو ہے اس پر جو فتح ہے، یہ بھی ایک شعر کی طرف اشارہ ہے۔ خامسہ الرس، اسی طریقے سے 5ویں قسم ہے رس، وہو حرکت ما قبل التاسیس، تاسیس سے پہلے کی حرکت، کفتحۃ السین السالم، جس طریقے سے سین کے سالم کے سین کا فتح۔ سادسہ توجیہ، 6ٹی قسم ہے توجیہ، وہو حرکت ما قبل الروی المقید، یعنی روی مقید کے حرکت سے، روی مقید سے ما قبل کی حرکت۔ روی مقید تو اسی کو کہتے ہیں جو روی جو ساکن ہوتا ہے، تو اس سے ما قبل جو حرکت ہے وہ حرکت توجیہ کہلاتی ہے۔ قولی، اس پر انہوں نے یہاں ایک شعر دیا ہے اور اس شعر کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حتی اذا جن الظلام واختلط جاؤوا بمصدق هل رأیت الذئب قط، کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا گیا اور اندھیرا پھیل گیا، جب اندھیرا پھیل گیا اور رات ہو گئی تو وہ دودھ لے کر آئے، ایسا دودھ جس کے ساتھ پانی ملا ہوا تھا۔ تو کیا آپ نے کبھی بیڑیے کو دیکھا ہے؟ یعنی بیڑیے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اسی طریقے سے الرابع انواع ہوا 9، اور جو کافیہ کی ہم نے 5 ابحاث پڑھی تھی، ان 5 ابحاث میں چوتھی بحث جو ہے وہ اس کی اقسام کے بارے میں ہے۔ تو اس کی انواع ہوا 9، اس کی انواع 9 ہے۔ 6 مطلقۃ، ان میں 6 مطلقہ ہے، مجردۃ جو کہ مجردہ موصولۃ باللین، لین کے ساتھ متصلہ ہوگی، یہ پہلی قسم انہوں نے بتا دی۔ 6 مطلقہ ہے اور 3 مقیدہ ہے، یہ ہم قبل میں اس کی تفسیر اور تشریح کر چکے ہیں۔ قولی، اس پر انہوں نے شاعر کا ایک شعر ذکر کیا ہے، کہتا ہے حمدت الہی بعد عروۃ اذا نجا خراش،
وبعض الشر اہون من بعض. تو یہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ خراش کے ساتھ مل کر انہوں نے کسی بندے کو قتل کر دیا تھا. پھر وہ خراش گرفتار ہو گیا اور گرفتار ہونے کے بعد جب وہ رہا ہوا تو اس پر انہوں نے یہ شعر پڑھتے ہوئے شاعر نے یہ کہا، کہتے ہیں حمدت الہی بعد عروۃ، عروہ کو تو قتل کیا گیا تھا، کہتے ہیں میں نے اللہ کی تعریف کی عروہ کے بعد، یعنی عروہ کے مر جانے کے بعد، اذا نجا خراش، اور خراش کے رہائی پانے کے بعد، اور بعض الشر اہون من بعض، کہتے ہیں بعض شر دوسرے بعض شر کے مقابلے میں ہلکا ہوا کرتا ہے، یعنی بعض شر ہلکے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو عروہ مر گیا، اگر خراش بچ گیا تو چلو دونوں کے مرنے سے نسبتاً ایک کا مرنا زیادہ بہتر ہے کہ دونوں کے مرنے سے، یہ مطلب ہے. تو یہاں یہ مجرد ہے اور متصلہ باللین بعضی کی جو زواد ہیں یہ باقی ردف اور تاسیس سے تو خالی ہے، لیکن یہ زواد یہ لین کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی زواد کے کسرے کو جب ہم کھینچتے ہیں تو یا بن جاتی ہے. وہ بالہائی اسی طریقے سے ہاں کے ساتھ متصلہ ہو، اس پر انہوں نے شاعر کا شعر لکھا ہے، الا فتن لاکل علا بہمہ، کہتا ہے ایسا کوئی جوان ہے جو اپنی ہمت کی وجہ سے ترقیوں کے منازل اور مراتب کو پائے. تو اس میں بہمہ میں جو ہائے ہا کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ مردوفۃ موصولۃ باللین، اسی طریقے سے مردوفہ جو متصلہ ہو لین کے ساتھ، فقولہ اس پر انہوں نے شاعر کا شعر یہاں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں الا قالت بسینۃ اذا رأتنی وقد لا تعدم الحسناء زاما، کہتا ہے کہ الا قالت کیا بسینہ نے نہیں کہا اذا رأتنی جب اس کو دیکھا، وقد لا تعدم الحسناء زاما، یعنی اس نے یہ کہا کہ بہت کم حسین عورتیں ایسی ہیں جو مذمت والوں کو نہ پائے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اکثر بیشتر جو حسینائیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی مذمت بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں ان پر قسم کے الزامات لگتے رہتے ہیں. یہ کہنے کا مقصد ہے کہ بسینہ کہہ رہی ہے کہ یہ الزامات تو حسیناؤں کے اوپر لگتے رہتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے اندر وہ برائیاں موجود. زاما ہمارا محل استشہاد ہے. وہ بالہائی اسی طریقے سے ہا کے ساتھ ملتی ہے کا قولی، اس پر انہوں نے شاعر کا شعر لکھا ہے، افد الدیار محلھا و مقامھا، کہتے ہیں مٹ گئے وہ گھر جس کے اندر وہ رہا کرتے تھے اور اترایا کرتے تھے، وہ سارے گھر مٹ گئے. مؤسسۃ موصولۃ باللین، اسی طریقے سے تاسیس بھی اور متصلہ اور لین کے ساتھ کا قول ہی، اس پر انہوں نے شاعر کا شعر ذکر کیا ہے، کلینی لہم یا امیمۃ ناصب ولیل اقاسیہ بطیء الکواکب، کہتا ہے اے امیمہ آپ مجھے چھوڑ دے، لہم تکلیفوں کے لیے، ناصب ایسی تکلیفیں جو تھکا دینے والی ہیں، ولیل اور ایسی رات کے لیے، اقاسی ہی بطیء الکواکب جو سست پڑ چکی ہے ان کے ستاروں کے سست ہونے کی وجہ سے. یعنی سردیوں کی جو لمبی راتیں ہوتی ہیں تو وہ چونکہ بہت لمبی ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ جیسے ان کے ستارے سست ہیں اس طریقے سے رات سست ہے، تو اس قسم کی رات کو میں برداشت کر سکتا ہوں اور میں اس قسم کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں، آپ مجھے اس تکلیف کے لیے چھوڑ دیں. ہمارا محل استشہاد اس میں واقب ہے، واقبی ہے. وہ بالہائی اسی طریقے سے ہا کے ساتھ بھی متصلہ ہوگی کا قولی، اس پر انہوں نے شاعر کا شعر لکھا ہے، فی لیلۃ لا نرا بہا احدا یحکی علینا الا کواکبھا، کہتے ہیں ہم اب ایسی رات میں ملے، لا نرا بہا احدا ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا، یحکی علینا الا یہ کہ ہماری شکایت کر سکتا ہے، الا یہ کہ ہماری شکایت کر سکتا ہے، الا کواکبھا کہ ستارے ہماری شکایت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ میں اور محبوبہ ایک رات ایسے ملے کہ اس بارے میں کسی کو بھی خبر نہیں تھی، الا یہ کہ ستاروں کو خبر تھی، اگر چاہے تو ستارے اس کی شکایت کر سکتے ہیں، باقی کوئی اس کی شکایت نہیں کر سکتا. وثلاثۃ مقیدۃ اور اسی طریقے سے 3 قسمیں جو ہے وہ مقیدہ ہے کا قولی، اس پر شاعر کا شعر ہے، کہتے ہیں اتہجر غانیۃ ام تلم ام الحبل واہن بہا منجزم، شاعر کہتا ہے کیا
حسینہ چھوڑ دے گی یا وہ قریب ہو جائے گی، ام الحبل واہن یا اس سے کیے گئے وعدے کی جو رسی ہیں وہ کمزور ہیں، یا منجزمن یا ٹوٹنے والی ہیں۔ منجزمن ہمارا محل استشہاد ہے، وہ مردوفتن اسی طریقے سے مردوفہ ہوگی، کا قول ہی اس پر آپ کا شاعر کا قول ہے، کہتا ہے کل عیش سائر للزوال، تمام زندگی بالآخر اس کو زوال ہے، یعنی ہر ذی روح کو بالآخر زوال ہے۔ اور اس میں وال ہمارا محل استشہاد ہے، وہ مؤسستن اسی طریقے سے مؤسسہ ہوگی، اس پر شاعر کا قول ہے، کا قول ہی شاعر کا قول ہے، وغررتنی وزعمت انک لابن فی السیف تامر، کہتا ہے کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا، وزعمتی اور تو نے یہ گمان کیا کہ انک لابن فی السیف کہ دودھ دینے والا گرمیوں میں ہوگا، تامر اور سردیوں میں کھجورے دینے والا ہوگا، یعنی تو نے مجھے دھوکہ دیا اور یہ سمجھا کہ لابن دودھ دینے والا ہوگا، فی السیف گرمیوں میں، تامر اور سردیوں میں کھجورے دینے والا ہوگا۔ تو اس میں تامرن ہمارا محل استشہاد ہے۔ تو اب تک ہم نے جو قافیہ کی 5 ابحاث تھی وہ مکمل کر لی ہیں، الحمدللہ اس کی عبارت بھی حل ہو چکی ہیں۔ تو آگے ہم انشاءاللہ العزیز جو قافیہ کی 5 ابحاث پڑھی تھی، ان 5 ابحاث میں جو آخری بحث ہے، قافیہ کے اندر جو عیوب پائے جاتے ہیں، جو خامیاں پائی جاتی ہیں، ان عیوب اور ان خامیوں پر ہم بات کریں گے اور پھر ہماری کتاب مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔